السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ اور سید الاولین سید الآخرین آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. چند باتیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں اس آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج کے خطبے میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر مجھے آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. ہم نے اس قرآن مجید کو رمضان مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے. اور یہ انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. قرآن مجید کا نزول اہل علم کے ہاں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے لوح محفوظ میں ریکارڈ کیا اور پھر اسے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی.
اور پھر وہاں سے جبریل امین کے ذریعے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں۔ رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے سال کے باقی مہینوں پر، اہل علم اس کی فضیلت کو صرف قرآن مجید کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسے باقی 11 مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ کہنا ہے اہل علم کا۔ اور پھر آثار، روایات اور قرآن مجید کی خود تعبیر اس حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر وہ عبادتیں جو فرض ہیں ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو نفل عبادت کی جاتی ہے رمضان المبارک کے اندر، اس میں سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن مجید کا سننا سنانا ہے۔ یہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت ہے رمضان کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے، اس پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی 11 مہینوں سے جو فرق ہوتا تھا رمضان کا، وہ ایک فرق یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس پر کتنا ثواب ہے۔ یہ تو آپ حضور کی احادیث سنتے ہیں کہ 1 حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے 1 حرف پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر حضور نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ الف لام میم یہ 1 حرف نہیں، یہ 3 حرف۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کو اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور جس ہستی پہ قرآن مجید نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خوبصورت لہجوں اور خوبصورت آواز میں پڑھو، مزین کرو اسے۔ وہ کہتے ہیں کہ تلاوت کا یہ جو انداز ہے اس میں سب سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنے قواعد اور ضوابط، جس کو تجوید اور فن قرات کہتے ہیں، اس کے ساتھ ذرا تیز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔
ایک تو وہ اس کی صورت ہوتی ہے کہ آدمی اتنا تیز پڑھے کہ الفاظ کٹ جائیں، الفاظ پورے نہ نکل سکے، مکمل نہ ہو سکے، تجوید کا آدمی خیال نہ کر سکے، وہ تو ناجائز ہے، اس کو تو منع کیا گیا۔ اور رمضان المبارک کے اندر تراویح میں لوگ تالمون یالمون اور اس طرح کی آپ دیکھتے ہوں گے، اور جہاں جہاں وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں، جہاں 15-20 آدھے گھنٹے میں مکا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک تلاوت کا وہ انداز جو مصری قراء کرتے ہیں، بڑی لمبی لیگ لے کے وہ پڑھتے ہیں، وہ زیادہ افضل ہے، یا جو حدر کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ تجوید اور قواعد تو پورے ہوں لیکن الفاظ کو قدر تیز پڑھا جائے، جو حجازی جس کو سٹائل کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ کثرت سے اہل علم کی رائے اس طرف ہے کہ یہ جو انداز ہے یہ زیادہ افضل والا ہے، اور اس کا سبب وہ بتاتے ہیں کہ آدمی الفاظ تو اپنے پورے پڑھتا ہے اور قواعد کا بھی وہ خیال رکھتا ہے، لیکن الفاظ جلدی ادا کرتا ہے، جتنے زیادہ الفاظ اس قرآن مجید کے وہ ادا کرے گا اتنے زیادہ اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ تو تلاوت کے حوالے سے مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اس کو اتارا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہدی للناس، یہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جب یہ نازل ہوا تو یہ اب قیامت تک انسان کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، لیکن سبب کے طور پر اللہ کے بندے استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کرنی ہے، اس کی زیر زبر پیش کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کو اسی لہجے میں پڑھنا ہے جس لہجے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وہاں وقف کرنا ہے جہاں حضور نے وقف کیا پڑھتے ہوئے، وہاں اسے لمبا پڑھنا ہے جہاں حضور نے اسے لمبا پڑھا، اس لیے کہ حضور کو پڑھ کے سنایا جبریل امین نے، اور جبریل امین کو پڑھ کے سنایا اللہ نے۔ ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت مشروع کی گئی ہے کہ ویسے ہی تلاوت کرو گے تو اجر و ثواب کا باعث ہو، اور اللہ نے ڈال دیا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بچوں کو ذریعے کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بچے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو والدین کے دلوں کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ وہ مساجد اور مکاتب اور مدارس کا رخ کرواتے ہیں، اور وہ بچے اس کو یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل فلسفی بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طوطا رٹ ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر الفاظ ہی محفوظ نہیں رہیں گے، جیسے اس سے پچھلی اللہ کی کتابیں اس دنیا کے اندر آئی، ان کے الفاظ ہی نہیں بچ سکے۔ جب الفاظ ہی نہیں بچیں گے تو معنی اور مفہوم کدھر سے آئے؟ اس لیے آج بھی دنیا ٹکریں مارتی ہے، اور اس پر اتنی تحقیق اور اتنی ریسرچ اور بڑے بڑے اعلیٰ دماغ دنیا کے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا اصلی پیغام ہے اس کے اندر خرد برد کرو، اس کے اندر قطع ورید کرو، اور اس پر کئی دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ نے حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جب کھڑے ہو کر مصلی پہ وہ
ایک زیر زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے سے وہی بچے بول دیتے ہیں استاد جی یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کا غائبانہ ایک نظام ہے اس کی حفاظت کا، اور اللہ جنہیں قبول کرتا ہے اور ان کے سینوں اور دماغوں کو کھول دیتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ صرف الفاظ یاد رکھتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ ان الفاظ کو صحیح معنوں میں پڑھتی ہے اور ادا کرتی ہے، اسے فن قرات کہتے ہیں، فن تجوید کہتے ہیں۔ ایک پوری جماعت قراء کی اس پر دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ الفاظ صحیح ادا ہوں، پھر ایک جماعت علماء کی اس پر کام کرتی ہے کہ اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہے، وہ اس پر لگی ہوئی ہے، اور یوں حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بندوں سے اس کا کروایا ہوا ہے۔ یہی معنی ہے اللہ کا۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ھدی للناس، ہم نے اس کو انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیج دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر کوئی مشین ایجاد ہوتی ہے تو گائیڈ بک کمپنی بناتی ہے کہ یہ مشین ہے، اس کا استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرو گے یہ مشین بھی صحیح سالم ہوگی اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، اور اگر اس کا غلط استعمال کریں گے مشین بھی خراب ہوگی اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ انسان جو اللہ نے بنایا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بطور معلم، بطور ٹیچر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ساتھ اللہ نے اپنے احکامات کتابوں کی صورت میں، صحائف کی صورت میں دیے، اور ان میں پھر آخری بک اور آخری کتاب انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور کہا کہ یہ ہے گائیڈ لائن، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہا اللہ اس کو تو آپ نے، ان کو تو ہدایت نامہ انسانوں کو دینا ہے، مجھے کیا؟ اللہ نے کہا کہ تجھے میں نے ہوائے نفس دے دی کہ بس تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مارا کرتا، ایک انا پرستی تیری کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب حکم دیا نا سجدہ کرو آدم کو، اس نے کہا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں سپیریئر ہوں، میں تو آگ سے بنا اور یہ تو مٹی سے بنا، اس کو ہوائے نفس دی۔ آج بھی بندے، آج بھی انسان شیطان کے اس چنگل سے نہیں نکل رہے جو ہوائے نفس کے ذریعے، انسانی خواہشات کے ذریعے اس نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور بندے سارے کے سارے اسی کے جال میں پھنستے ہیں اور قرآن مجید سے گائیڈ نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے حقوق ہیں، اہل علم نے اس کے حقوق بیان فرمائے۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ مسلمان قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے نازل کرنا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ اس کا پہلا حق ہے۔ مسلمان اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ، اور اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے۔ دوسرا حق ہے، بہت سارے لوگ تو قرآن مجید کو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بس اللہ کی کتاب ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ جو صحیح معنوں میں حق ہے اس پر ایمان، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کی ہم چھوڑ دیتے، کچھ چیزوں کو ہم لیتے ہیں، کچھ کو نہیں لیتے۔ یہ عقائد کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، کہ کچھ چیزوں کو ہم لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت وعید ہے قرآن مجید کے اندر۔
کہ پہلے لوگوں نے جن پر اللہ نے کہا کہ میں نے کتابیں نازل کی، انہوں نے بھی یہی کیا کہ کتاب کے کچھ حصوں کو لے لیا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان پر دوہرا عذاب مسلط کیا، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا۔ وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ کہتے ہیں تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، انہوں نے کیا کیا کہ بعض چیزوں کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ آج اس حوالے سے مسلمان بھی اسی ڈگر پہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض چیزوں کو وہ لیتا ہے اور بعض چیزوں کو ایمانیات کے درجے میں بھی لینے کو تیار نہیں، عمل تو دور کی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے تو اس کا کوڑا برستا ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اس حوالے سے مسلمان بہت کوتاہی کا شکار ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اگر کوئی نسبت تناسب نکالیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے قرآن مجید۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس میں تو پھر اور کمی ہو جاتی۔ کتنے لوگ سمجھ کے قرآن مجید پڑھتے، ہم خود، جو میں کہنے والا ہوں آپ سننے والے، ہم خود اپنا محاسبہ اس حوالے سے کریں کہ ہم قرآن پڑھتے کتنا ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، اور پھر اس کو سمجھتے کتنا ہے، تو نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے بالکل آ جاتا ہے کہ کیا ہماری حالت ہے۔ اور نعرے ہمارے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کائنات کو ہم نے درست کر، اور حالت اپنی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تیسرا حق ہے اس کا سمجھنا، اور چوتھا حق ہے سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اس میں اور کمی ہو جاتی ہے، وہ جو پوری ہماری ایک جماعتی صورت بنتی ہے مسلمان۔ اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ اس کی ترویج اور اشاعت کرنا۔ اس حوالے سے کتنے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا بیان عام ہو، یہ لوگوں تک پہنچے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اس میں کتنے لوگ کردار اپنا ادا کرتے ہیں، ان کی ریشو کیا رہتی ہے۔ اور پھر اس قرآن مجید کو بطور نظام اپنی زندگی میں لانا، بطور نظام، اس کے لیے کیا کر رہے ہو، کون اس طرف جا رہا ہے۔ مسلمان اس حوالے سے بالکل بھول گیا ہے۔ اور اگر قرآن سے گائیڈ آدمی نہیں لیتا، مسلمان نہیں لیتا، تو پھر تو اس کی ہلاکت اس کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے کہ اسے اپناؤ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو فرد اپنی انفرادی زندگی میں کوشش کرتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل کے اندر بھی سکھ، چین، راحت نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ اگر اجتماعی سوسائٹی میں ہو، اجتماعی نظام میں ہو، ہمارے ملکوں کے اندر قرآن مجید کا نظام ہو، دنیا کے اندر قرآن مجید کا نظام ہو، تو یہ دنیا خود جنت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ صحیح معنوں میں شغف ایمانی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح کے اندر بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں بھی قرآن مجید ہم نے پہلے رمضان سے شروع کیا تھا نماز تراویح کے اندر۔ آج قرآن مجید کی تلاوت انشاءاللہ ختم ہوگی۔ آج نماز تراویح کے اندر قرآن مجید ختم کیا جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ختم قرآن پر جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعہ کا دن ہو، اس کی اگلی رات ہو یا اس کی بعد والی رات ہو، یعنی جو آج آ رہی ہے، اگر یہ آتی ہے طاق رات تو آدمی کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی رات ہے طاق راتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی رات کو مقدر فرما دے، اور یہاں معتکفین دنیا بھر کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ تو اس رات کو پاتے ہی پاتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس میں سے بھی ہمیں حصہ مل جائے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، بہت مختصر پروگرام ہوگا، زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی آئیں، اپنے احباب کو بھی دعوت دیں اور دعا کے اندر شامل ہوں۔ وآخر دعوانا